الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون ما كانوا يقترفون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو رمضان مبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا، اور اس مبارک مہینے کی جو تربیت تھی اور اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین نے جو ہماری مشق کروائی تھی وہ یہ کہ ہم سے روز مرہ کے استعمال کی چیزیں جن کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا اور اللہ رب العالمین نے جن کو ہمیں بے تکلف استعمال کرنے کی اجازت دی، ان چیزوں سے روک دیا. پانی سے روک دیا ایک مخصوص وقت کے لیے، کھانے سے روک دیا ایک مخصوص وقت کے لیے، جائز خواہشات کی تکمیل سے روک دیا ایک مخصوص وقت کے لیے. یہ سب اس لیے کیا کہ تاکہ ہم اپنی مقصد تخلیق کی طرف آ جائیں اور ہمارے اندر لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. جب ہمارے لیے حلال چیزوں کا چھوڑنا آسان ہو گیا کہ کسی کو شدید پیاس بھی لگی ہوئی تھی اور گھر میں کوئی موجود بھی نہ تھا، فریج میں ٹھنڈا پانی بھی موجود تھا اور دیگر کھانے کی چیزیں بھی موجود تھیں، لیکن ایک اللہ کے بندے نے صرف اس لیے چھوڑا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہماری تربیت اس انداز سے کی کہ ہم سے حلال چھڑوایا تاکہ ہمارے لیے حرام چھوڑنا آسان ہو جائے. حرام، کوئی بھی حرام کام، حرام حرکت، حرام معاملات کوئی شخص اسی وقت کرتا ہے جب وہ آدمی اللہ کا استحضار نہیں رکھتا. اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان مبارک میں اٹھتے بیٹھتے اس بات کا احساس دلایا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. انسان کے 3 درجے ہوتے ہیں. ایک انسان نوکر کے درجے میں ہوتا ہے، دوسرا انسان غلام کے درجے میں ہوتا ہے، اور تیسرا انسان بندے کے درجے میں ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ احساس دلایا کہ نہ تم نوکر ہو نہ تم غلام ہو، بلکہ تم ہمارے بندے ہو. اور نوکر 8 گھنٹے کا ہوتا ہے، غلام 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور بندہ ہر سانس کا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ احساس دلایا کہ تم ہمارے بندے ہو. جب تم ہمارے بندے ہو اور تم نے ہمارے حکموں کے مطابق اپنے پورے 29 دن گزارے اور تم نے حلال کی ہوئی چیز جو صبح شام تم استعمال کرتے تھے اس کو تم نے بڑی سہولت سے چھوڑ دیا ہمارے ایک حکم کی وجہ سے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. اس بنیاد پر تم نے
حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، تو اب بقیہ 11 مہینوں کے اندر تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تمہارے ظاہر سے بھی اللہ کی معصیت نہ ہو، تمہارے باطن سے بھی اللہ کی معصیت نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ حکم فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، دیکھو ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ اور رمضان مبارک کے اندر ہماری تربیت ان دونوں اعتبار سے کی گئی، ظاہر کے اعتبار سے بھی کی گئی، باطن کے اعتبار سے بھی کی گئی۔ ہم کو کہا گیا کہ غیبت نہ کرنا۔ غیبت انسان کیوں کرتا ہے کہ جب اس کے باطن کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلی خرابی اس کے اندر تجسس پیدا ہو جاتا ہے، دوسری خرابی وہ حسد اور کینہ کرنے لگتا ہے، اور تیسری خرابی پھر غیبت کی صورت میں وجود میں آتی ہے۔ تو جب ایک آدمی غیبت چھوڑ دیتا ہے اور غیبت چھوڑنے کے نتیجے میں اس کو تجسس کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو کینہ رکھنے کی ضرورت نہیں، وہ آدمی اپنی زندگی کے اندر خوش ہے، اللہ کی نعمتوں پہ خوش ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو مجھے دیا وہ میری اوقات سے زیادہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے جب مجھے میری اوقات سے زیادہ دیا تو میں ادھر ادھر کیوں دیکھوں؟ جب ادھر ادھر نہیں دیکھے گا تو تجسس کی بیماری ختم ہو جائے گی، اور جب تجسس کی بیماری ختم ہو جائے گی تو کینہ خود بخود جاتا رہے گا، جب کینہ چلا گیا تو پھر غیبت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ الصیام جنہ، کہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، عذاب سے بھی بچاتا ہے، اور اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن شیطان اور نفس کے حملے سے بھی بچاتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ فرمایا معلوم یخرقھا، جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالا جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ ڈھال پھٹتی کیسے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے اور غیبت سے۔ تو گویا کہ رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین نے ہمارے ظاہر کی بھی تربیت کی، ہمارے باطن کی بھی تربیت کی، اور اللہ رب العالمین کا مقصود یہ تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، یعنی ہمارا ظاہر بھی تقوی کے موافق ہو جائے اور ہمارا باطن بھی تقوی کے موافق ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ظاہر سے تو مسلمان ہیں لیکن باطن کے اندر ہم ذہنی ارتداد کے اندر اللہ نہ کرے مبتلا ہیں، جیسا کہ آج کل مختلف اسکالرز اس قسم کی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں کہ جس سے اسلام پر اعتماد کی بجائے اسلام کے بارے میں شکوک پیدا ہو جائیں، اور کہنے کے لیے وہ مذہبی اسکالرز ہیں، کہنے کے لیے وہ دین کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کی ذات کو دیکھا جائے، ان کے وجود کو دیکھا جائے تو لگے گا پینٹاگون کے ملازم ہیں، اور باتیں بھی اس انداز سے کریں گے چپڑ چپڑ کر کے کہ جس سے سوائے شکوک و شبہات کے اور سوائے بد اعتمادی کے دین کے بارے میں کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی بیشتر آیات کا انکار کر دیں، قرآن کریم کے اندر پردے کا حکم ہے اس کا انکار کر دیں، قرآن کریم میں تقوی اختیار کرنے اور دیگر جو باطنی احکامات ہیں اس کا انکار کر دیں، اور کہہ دیں کہ سارا کا سارا معاملہ ظاہر کے لیے ہے، اور کسی کے اوپر باطنیت کا غلبہ اتنا ہو جائے کہ وہ نماز بھی باطن کے اندر پڑھنے لگیں اور باقی معاملات بھی باطن کے اندر کرنے لگیں اور اس کی دعوت دینے لگیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان مبارک میں یہ بتلایا کہ رمضان مبارک کے اندر تم کو تمہارے مقصد تخلیق کی طرف لانا مقصود تھا، اور تم 11 مہینے چونکہ دنیا کی مصروفیات میں لگے ہوئے تھے، تو ان مصروفیات سے تم کو نکال کر ہم نے تمہیں ایک تربیتی کیمپ میں داخل کیا۔ اس تربیتی کیمپ کے اندر تم کو اپنے ظاہر کی بھی اصلاح کرنی تھی، اپنے باطن کی بھی اصلاح کرنی تھی، تمہیں اپنے دل کو بھی صاف رکھنا تھا، تمہیں اپنے اعضاء جوارح کو بھی صاف رکھنا تھا، تمہیں اپنی زبان کو بھی صاف رکھنا تھا، آنکھوں کو بھی صاف رکھنا تھا، ہاتھ پاؤں کو بھی صاف رکھنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے لکھا، تشریح کی کہ روزہ در حقیقت انسان کے تمام وجود کے لیے تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ نے روزہ رکھا ہو اور جھوٹ بول رہے ہوں، آپ نے روزہ رکھا ہو اور غیبت کر رہے ہوں،
ایسا نہیں تھا کہ آپ نے روزہ رکھا ہو رشوت لے رہے ہوں، ایسا نہیں تھا کہ آپ نے روزہ رکھا ہو حرام کھا رہے ہوں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتلا دیا تھا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بعض روزے دار ایسے ہیں کہ ان روزے داروں کو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی روزے کے ثمرات میں سے حاصل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ جو بتلائی گئی وہ یہ کہ آدمی نے روزہ تو رکھا لیکن حرام چیز سے روزہ رکھ لیا، یا حرام چیز سے روزہ افطار کر لیا، یا پھر روزہ رکھا اور اللہ کی معصیت میں لگا رہا، تو اس کے ذمے جو ظاہری شکل کا روزہ تھا وہ تو پورا ہو گیا، لیکن روزے کے اوپر جو وعدے اور اس کے اوپر جو ثمرات ملنے تھے وہ نہیں ملے۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک میں ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح کی، ہمارے باطن کی بھی اصلاح کی۔ اب ہم کو ان 11 مہینوں میں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی گناہوں کی آلائش سے پاک کر لیں، اپنے باطن کو بھی پاک کر لیں۔ ظاہر کے پاک کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ظاہر کے لیے ہم کو یہ کرنا پڑے گا جو فقہاء اکرام ہیں، جو مفتیان اکرام ہیں، جو علماء اکرام ہیں، ان علماء اکرام سے ہم کو اپنے ہر اعضاء جوارح کے لیے، ہر نقل و حرکت کے لیے، ہر موقع اور ہر حالت کے لیے جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ احکامات سیکھ کر زندگی گزارنی۔ مثلا ہم چل رہے ہیں، چلتے ہوئے ہم کو اپنے بس کے اندر جو پڑوسی ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، ہمارے گھر کا جو پڑوسی ہے اس کا خیال رکھنا ہے، ہم کو محلے کا جو دوست احباب ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، نماز کے اندر جو ایک ساتھ کھڑے ہوئے ان کا خیال رکھنا ہے، اسی طریقے سے تجارت کے اندر جو ہمارے ساتھی ہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہ اس طرح غور کرتے چلے جائیے، ظاہر کے سارے احکامات ہم مفتیان اکرام سے سیکھتے رہیں، علماء سے رجوع کرتے رہیں اور معلوم کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین کا اس موقع پہ کیا حکم ہے۔ ہم بیوی کے ساتھ جو معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں، والدین کے ساتھ جو معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں، اور بھائیوں بہنوں کے ساتھ جو معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں، جو اولاد کے ساتھ ہماری معاشرتی زندگی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جو معاشرتی زندگی ہے، ان تمام زندگیوں کے بارے میں ہم اپنا محاسبہ کر کے، کمزوری ہوئی ہوگی چونکہ انسان ہے تو محاسبہ کر کے علماء سے پوچھ کر اپنے ظاہر کو درست کر لیں۔ اب باطن کو درست کرنے کے لیے، چونکہ جس طریقے سے آئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ہڈیوں کا ہوتا ہے، نیورو سرجن ہوتا ہے، اور دل گردے کا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے باطن کے بھی ماہرین ہوتے ہیں جو باطن کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا، ان کے ذمے جو 4 ذمہ داریاں رکھیں جو نبوت کے کام تھے، ان میں ایک ظاہری احکامات تھے تو دوسرے باطنی احکامات تھے۔ تو جو مفتیان اکرام، علماء اکرام کسی اہل اللہ سے وابستہ ہیں، کسی اہل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اہل اللہ سے صاحب نسبت ہیں، تو ان سے آپ مفتی سے بھی رجوع کریں، اور ساتھ ساتھ وہ چونکہ اہل اللہ میں سے ہیں لہٰذا اپنے باطن کے سلسلے میں ان سے رجوع کریں۔ اور اگر انہوں نے صرف ظاہری علوم حاصل کیے ہیں، باطنی علوم اور سلوک کے منازل طے نہیں کیے، تو ہم کو ایسے افراد کو رجوع کرنا پڑے گا کہ ہم ان افراد سے رابطہ کریں اور بتلائیں کہ بھائی ہمارے باطن کے اندر بڑی بیماریاں ہیں، ان باطن کی اصلاح کے لیے وہ آپ کو طریقہ بتلائیں گے، ریاضتیں بتلائیں گے، اور بڑی بڑی ریاضتیں نہیں ہیں کہ جوکیوں کی طرح جنگل میں جا کر رہ جانا ہے، یا کھانا چھوڑ دینا ہے، یا پوری رات جاگتے رہنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے باطن کے بھی علاج کروائیں تاکہ ہمارا ظاہر بھی اللہ کی منشا کے مطابق ہو جائے، ہمارا باطن بھی اللہ کی منشا کے مطابق ہو جائے۔ اور اللہ رب العالمین کے نزدیک ظاہر بھی مطلوب ہے، باطن بھی مطلوب ہے۔ اور یہ شیطان کا دھوکہ ہے، جو شیطان یہ کہتا ہے کہ کسی کو کوئی حکم دیجئے تو کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے، دل صاف ہے۔ ایک بزرگ فرمائے لگے کہ میاں اگر کسی پھل کے اوپر چھلکے پہ داغ نظر آ رہا ہے تو سمجھ لو پھل کے اندر خرابی ہے، اس کے باطن کے اندر خرابی ہے۔
تو اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا باطن اچھا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا ظاہر اس کے باطن کا ساتھ نہیں دے رہا تو کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ تو یہ ایک ایسا پیمانہ ہے کہ جس پیمانے کو ہم سامنے رکھ کے اپنے ظاہر کی بھی فکر کریں، اپنے باطن کی بھی فکر کریں، اور ظاہر کی فکر کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح باطن کی فکر کرنا ضروری ہے، اور باطن کی فکر کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح ظاہر کی۔ تو اللہ رب العالمین ہم سے فرما رہے ہیں کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اپنے ظاہر کو بھی گناہوں سے پاک کر لو، اپنے باطن کو بھی گناہوں سے پاک کر لو۔ اور جس طرح ظاہر کے واجبات ہیں، فرائض ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، اسی طریقے سے باطن کے لیے بھی کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ جب ہم اپنے ظاہر اور باطن دونوں کے لیے فکر مند ہو جائیں گے، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنے بڑے شہر میں اتنے بڑے بڑے جامعات اور بڑے بڑے علماء عطا فرمائے ہیں، اور پھر بڑی بڑی خانقاہیں عطا فرمائی ہیں، بڑے بڑے اللہ والے عطا کیے ہیں۔ بہروپیوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جن کی وضاقتہ سب جو ہے صوفیوں والی ہو لیکن کام سارے شیطانوں والے ہوں، تو ایسی خانقاہ کی طرف اشارہ نہیں کیا جا رہا۔ ایک دفعہ ایک بزرگ آئے اور ان کا بڑا غلغلہ ہوا، تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے خیال کیا کہ اللہ والے آئے ہیں، چلو جا کر ہم ان کی حقیقت معلوم کریں، ان سے فیض حاصل کریں۔ تو کہنے لگے کہ وہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تو دیکھا کہ وہ صوفی صاحب جو آئے ہوئے تھے انہیں قبلے کی طرف تھوک دیا، تو وہ وہیں سے پلٹ گئے، کہنے لگے کہ جس کا ظاہر اس کے باطن کا ساتھ نہیں دے رہا تو وہ کیا فیض پہنچائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو زندگی گزار رہے ہیں وہ باطن کے علماء ہیں، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں اور باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کر رہے ہیں تو بھی خطرے کی بات ہے۔ تو ہمیں اپنے ظاہر کے بھی معالج تلاش کرنے ہیں، اپنے باطن کے بھی معالج تلاش کرنے ہیں۔ اور ابھی چونکہ رمضان مبارک کو ختم ہوئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں، تو ابھی ہماری زمین جو دل کی زمین ہے، دل کی جو زمین ہے اور دماغ کی جو زمین ہے، ہمارے اعضاء اور جوارح یہ سب اس وقت موومنٹ کے اندر ہے۔ چونکہ ہم نے 20 رکعت نماز پڑھی، اگر کسی سے کہیے 2 رکعت پڑھ لیجئے تو بہت مشکل ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کی برکت سے 20 رکعت، کسی نے 20 رکعت تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ باطن کے حوالے سے ہم کو فکر کرنی ہے، اور باطن کے حوالے سے فکر کر کے اس کی اصلاح کرنی ہے اور اس کی جستجو میں لگنا ہے، اور اس بات کی فکر کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک میں ہم کو جن اعمال کا عادی بنا دیا اب ہم اس میں ترقی کریں۔ مثلا ہم قرآن شریف پڑھ رہے تھے تو ہماری قرآن شریف اگر ہم 1 صفحہ پڑھ رہے تھے اب ہم 2 صفحے پڑھیں، اگر ہم 1 پاؤ پڑھ رہے تھے ہم 2 پاؤ پڑھیں۔ تو آہستہ آہستہ کسی بھی چیز کے اندر نفس سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نفس کو پیار محبت سے لے کے آنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کو بہلا کر، پھسلا کر اور لالچ دے کے اعمال صالحہ کی طرف لے کے آؤ۔ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ہم بیمار ہو گئے تھے اور بیماری کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی تھی اٹھنے کی، فرمائے لگے آنکھ کھل گئی چونکہ معمول تھا اٹھنے کا، تو کہنے لگے نفس کسی طرح آمادہ نہیں ہو رہا تھا کہ تہجد کے لیے کھڑے ہو جائے۔ کہنے لگے کہ ہم نے نفس سے کہا کہ بالکل تہجد نہیں پڑھیں گے، بس لیٹے رہو آرام سے۔ اب تھوڑی دیر نفس کو خاموش کر دیا، پھر کہ اگر آپ اس کا مشاہدہ کریں تو آپ کو خود محسوس ہوگا نفس آپ سے گفتگو کر رہا ہے، مچل رہا ہے اور شرارتیں کر رہا ہے، ہیلے بہانے کر رہا ہے، اور نفس کی اور ضمیر کی کشمکش چل رہی ہے۔ تو پھر حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرمائے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ تم ابھی جاگ ہی رہے ہو، چلو ایسا کرتے ہیں کہ جا کے قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ کہنے لگے بہلا کر میں لے گیا بیت الخلا، اور پھر بیت الخلا جانے کے بعد کہنے لگے میں نے اس سے کہا کہ اب بیت الخلا آ گئے ہو، چلو رات بھر سوئے تھے تو سارے جو دھول دھباڑا ہو گیا ہے اس کو دھو لیتے ہیں، کہ جلدی سے وضو کر لیا۔ وضو کر کے فرمائے لگے پھر ہم اپنے بستر پہ آ کے بیٹھ گئے، ہمت نہیں ہو رہی، بیماری ہے اور عمر کا تقاضا بھی تھا۔ فرمائے لگے کہ پھر میں نے اپنے نفس کو کہا کہ بیٹھی بھی ہو تم تو ایسا کرتے جانماز بچھا کے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں۔
فرمائے لگے کہ نفس کو کھسکا کر میں جانماز تک لے آیا. جانماز تک لانے کے بعد جانماز پہ بیٹھا اور بیٹھنے کے ساتھ ہی میں نے نفس سے کہا چلو 2 رکعت ہی پڑھ لیتے, کہیں گے پھر اللہ نے مجھے جو معمول کی رکعتیں تھیں وہ پوری کروا دی. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, اس نفس سے کشتی نہیں کرنی ہے, نفس کو بہلا بہلا کر, کیونکہ نفس بگڑ گیا تو اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں, تو بڑے بہلا بہلا کر حکمت کے ساتھ اہل اللہ سے اپنا واسطہ جوڑ کر, اہل اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کر, اللہ رب العالمین نے ابھی ہم کو چونکہ رمضان مبارک میں محنت کروائی اور ہم 20 رکعت پڑھنے والے تھے, اور ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے 6 دن کے اندر قرآن شریف ختم کیا 20 رکعت کے اندر. تو آپ سوچئے تو کہ 6 دن میں قرآن شریف ختم کیا تو ایک دن میں کتنے پارے ہوئے, اور پھر اس کے بعد کتنی طویل مدت ہوئی, اور اس میں بہت سے ایسے اہل اللہ تھے جو قرآن کریم پڑھتے تھے اور بڑے جھوم کے پڑھتے تھے, بڑی طویل قرات کرتے تھے, ان کے پیچھے بھی نماز پڑھی. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں تو ہم نے اپنے اوقات کو نماز کے لیے بھی فارغ کیا, جیسے ہی اذان ہوئی دکان کو بند کیا, نماز کے لیے آ گئے. پھر تھوڑی سی ہمت ہوئی تو قرآن کریم کی تلاوت کر لی, پھر تھوڑی سی ہمت ہوئی تو مسجد کے اندر تعلیم کے حلقے لگے ہوئے اس میں بیٹھ گئے, کچھ بات سن لی کہ ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, تو احادیث کا اپنا ایک نور ہے, اپنا ایک اثر ہے, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے بیٹھ گئے. اس سے ہم نے خود محسوس کیا کہ ہمارے دل کے اندر اعمال کی فضیلت سن کر ایک جذبہ پیدا ہوا. تو جذبہ پیدا ہونے کے بعد کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ نوافل کا اہتمام کثرت سے کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ نماز کے اوقات کے اندر اول وقت میں آ جا رہے ہیں, کچھ لوگوں کو دیکھا گیا فجر کی نماز ان کے لیے پڑھنا آسان ہو گیا, جمعے میں جتنے نمازی ہوتے ہیں اتنے فجر کی نماز میں نمازی ہونے لگے. تو یہ ساری نعمتیں ابھی ہم کو تازہ تازہ حاصل ہوئی. اب ہم چونکہ جس طریقے سے کوئی آدمی ورزش شروع کرتا ہے تو ورزش شروع کرنے سے پہلے اس کو ڈنڈ لگوائی جاتی ہیں, کچھ بھگوایا جاتا ہے تاکہ جسم گرم ہو جائے, پھر اس کے بعد مختلف قسم کی ورزشیں کروائی جاتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے تربیتی کیمپ رمضان مبارک کا لگوا کر ہماری مختلف قسم کے جو پٹھے ہمارے اکڑ گئے تھے, جو ہماری گردن فرعون کی طرح اکڑ گئی تھی, اللہ نے ان تمام چیزوں کو نرم کر دیا. فرعون کی طرح میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر کچھ عرصہ پہلے اس شخص کا انتقال ہوا, وہ کہتا تھا کہ میں سجدہ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ مجھے ناک زمین پہ رکھنی پڑے گی, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسے بھی ہمارے معاشرے میں افراد ہیں, لیکن اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے لوگوں کو ہدایت دی, نماز کے لیے آئے, روزہ رکھا, قرآن کریم کی تلاوت کی, صدقات خیرات کیے, زکوٰۃ ادا کی اور نوافل کا اہتمام کیا, دیگر معاملات کیے, بہت سی نیکیاں کی. تو ابھی ہم عادی ہیں. اب اس عادی جسم کو اگر ہم فوراً کسی اہل اللہ سے جوڑ دیتے ہیں, کسی اہل اللہ کے کام سے جوڑ دیتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں ہمارے لیے دین پر چلنا اور دین میں ترقی کرنا آسان ہو جائے گا. اور ویسے بھی موجودہ زمانے کے اندر جس طرح کے فتنے ہیں, ان فتنوں سے بچنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ آدمی بارش سے اگر بچنا چاہتا ہے تو یہ نہیں ہوگا فر من المطر قام تحت المیزاب, بارش سے بھاگے اور پر نالے کے نیچے جا کے کھڑا ہو جائے, بلکہ وہ کسی چھپر کو تلاش کرے گا, چاہے وہ چھپر گھاس پھوس کا کیوں نہ ہو, چاہے اس میں پلاسٹک کیوں نہ لگا ہوا ہو, آدمی اس چھپر کے نیچے چلا جائے گا تو ساری تکالیف سے, بارش کی شدت سے محفوظ ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے موجودہ زمانے کے فتنوں سے بچنے کے لیے جو طریقہ ہے کہ آدمی کسی اہل اللہ سے جڑ جائے, علماء سے وابستہ ہو جائے, دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑ جائے, کوئی بھی دین کا کام جن کے اوپر علماء اہل حق کا اعتماد ہے وہ ان لوگوں سے وابستہ ہو جائے, تو اللہ رب العالمین پھر ترقی عطا فرمائیں گے. اور باطن کے اندر جس طریقے سے احکامات ہیں, باطن کے لیے جس طریقے سے منہیات ہیں, اسی طریقے سے باطن کے سلسلے میں جو غلط نظریات انسان اپنا لیتا ہے تو وہ ذہنی ارتداد کہلاتا ہے, وہ فکری ارتداد کہلاتا ہے. اور آج کل میڈیا کے ذریعے سے فکری ارتداد اتنی شدت سے پھیلایا جا رہا ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مذہبی معاملات پہ ڈسکشن کر رہا ہوں, میری نالج میں اضافہ ہو گیا ہے, میں بہت بڑا نالجبل بندہ ہوں, لیکن حقیقت کے اندر وہ فکری طور پہ مرتد ہو چکا ہوتا ہے.
اس طرح کے آج کل کے درس قرآن بھی چل رہے ہیں، اس طرح کے آج کل ٹاک شو پروگرام بھی ہو رہے ہیں، اس طرح کے آج کل سوال جواب کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں، اس طرح کے آج کل مختلف اسکالرز آ کر لیکچرز دیتے ہیں اور جدید زبان کے اندر اسلام کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، در حقیقت وہ اسلام کا لبادہ اتار دیتے ہیں اور ذہنی طور پر وہاں کے جو آڈینس ہوتے ہیں ان کو وہ مرتد کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر شکوک شبہات پیدا کر دیتے ہیں، کوئی ایسا زہریلا جملہ ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک بہت بڑا کنواں ہے، اس کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے تو پورا کنواں ناپاک ہو جائے گا، بڑا حوض ہے، بڑا ٹینک ہے، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے تو پورا پیشاب کی وجہ سے ناپاک ہو جائے گا۔ یہ جو علماء اکرام کہتے ہیں کہ بھائی جن لوگوں نے علماء اکرام کے پاس بیٹھ کر علوم حاصل کیے اور علوم حاصل کر کر علماء سے انہوں نے اس علوم کی حقیقت سمجھی، جس طرح کے ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ اپنے علوم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد کسی ماہر استاد کے تحت رہ کر وہ ہاؤس جاب کرتا ہے، وہ پریکٹیکل کرتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کر لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ جو علماء کہتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی کے درس میں نہ جاؤ، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو قرآن کی بات کر رہا ہے۔ تو اصل اس کی لاجک، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ بے شک وہ قرآن کی بات کر رہا ہے، لیکن خطرہ یہ ہے کہ وہ پیشاب کا قطرہ گرا دے گا، اور پیشاب کا قطرہ جب گرے گا تو بڑا سے بڑا ٹینک ہو وہ ناپاک ہو جائے گا، بڑے سے بڑا کنواں ہو ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو اسکالرز کام کر رہے ہیں وہ اسکالر اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، کیونکہ اگر اسلام کی خدمت کر رہے ہوتے تو ان کے لباس کے اوپر اسلام نظر آتا، ان کے چہروں پہ اسلام نظر آتا، ان کی زندگی کے اندر اسلام نظر آتا، اور ان کی راتیں اور دن اسلام کے مطابق گزر رہی ہوتی۔ لیکن وہ اسلام الفاظ سے تو ادا کر رہے ہیں، لیکن اس سے پس پردہ وہ ایک شیطانی جال ہے جو استشراقی فتنے نے عرب کے اندر پھیلایا اور استشراقی فتنے نے مختلف علاقوں میں پھیلایا۔ تو اس وقت پاکستان کے بڑے مستشرقین کی جدت پسند لوگوں کی ایک یلغار ہے، جو بڑی جدید الفاظ کے اندر، بڑی جدید تعبیرات کے اندر اور بڑی جدید سلیس اور آسان زبان کے اندر گفتگو کرتے ہیں جو انسان کو متاثر کرے، لیکن اس گفتگو کے اندر وہ صرف ایک قطرہ پیشاب کا ڈالتے ہیں، اور اس قطرے کو پہچاننے کے لیے علماء اکرام ہی پہچان سکتے ہیں، عوام نہیں پہچان سکتی۔ تو اس کے نتیجے کے اندر ہم نے دیکھا جو جس اسکالر سے وابستہ ہے اس شخص کے اوپر اس کی پورے تفکرات کا ایک لبادہ نظر آتا ہے، اس کی گفتگو کے اندر، اس کی چال ڈھال کے اندر، اس کے معاملات کے اندر، اور وہ مذہبی گفتگو کر رہا ہوگا، لوگ کہیں گے آج کل یہ صاحب بڑے مذہبی ہو گئے۔ اچھا ماشاءاللہ مذہبی ہو گئے، ذرا بتائیے کہ ان کی مذہبیت کی کیا دلیل ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آج کل درس قرآن میں جا رہے ہیں۔ بھائی درس قرآن میں جا رہے ہیں، درس قرآن دینا اردو کی تفاسیر دیکھ کر یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے 13 علوم چاہیے، اور ان 13 علوم کو سمجھے بغیر کوئی درس قرآن دے رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ باتیں اچھی کر رہا ہوگا جو اردو کی کتابوں کے اندر موجود ہیں وہ کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کو نہ ناسخ منسوخ کا پتہ ہے، نہ تقدیم و تاخیر کا پتہ ہے، اور نہ قرآن کریم کے جو بلاغت کا اسلوب ہے اس کو پتہ ہے، نہ استعارے کا پتہ ہے، نہ مجاز کا پتہ ہے، نہ مرسل کا پتہ ہے، نہ محکم کا پتہ ہے، نہ عبارت النص کا پتہ ہے، نہ اشارت النص کا پتہ ہے، نہ درات النص کا پتہ ہے، نہ اقتضاء النص کا پتہ ہے، تو وہ بندہ ضرور بضرور اپنی طرف سے کوئی رائے ڈال دے گا۔ اب جب اس نے قرآن میں اپنی رائے ڈال دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے سے کی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ کے انگاروں میں بنا لے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اہل اللہ کا جو اعتماد ہے، جن لوگوں پر، جن کام کرنے والوں پر اعتماد ہے، آپ ان سے جڑ جائیے۔ مذہبی اسکالرز ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس نے اچھا کام کیا تو اللہ اس کو بخشش دے گا، اللہ اس کے ساتھ جو معاملہ کرے وہ اس کی اپنی قبر میں جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں یہ بات بتلائی ہے کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ وجود میں آ جائیں گے کہ جو افتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، قد ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور پورے مجمع کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب اسی طریقے سے
چند مثالیں عرض کروں کہ بہت سے لوگ ہیں جو تقابل ادیان پر بڑا اچھا ڈیبیٹ کرتے ہیں اور ان کی نالج بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، تقابل ادیان ایک الگ موضوع ہے۔ اب کوئی آدمی آئی اسپیشلسٹ کو کہے کہ میاں آپ آئی اسپیشلسٹ ہیں، آپ بڑے فنکار ہیں، لہذا میں دل کا آپریشن بھی کر دیجئے، اوپن ہارٹ سرجری کر دیجئے، تو وہ آنکھ کی طرح اس میں سوئیاں چبو چبو کے کباڑا کر دے گا۔ تو اسی طریقے سے بعض لوگ تقابل ادیان پر اچھی ڈیبیٹ کرتے ہیں، لیکن اچھی ڈیبیٹ کرنے کے نتیجے میں وہ ہمارے دین کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، وہ ہندوازم پہ بھی اچھی گفتگو کر لیں گے، عیسائی پہ بھی اچھی گفتگو کر لیں گے اور دیگر مذاہب پہ بھی اچھی گفتگو، ٹھیک ہے، ان کی نالج ہے، لیکن اس کی بنیاد پر آپ ان سے کہیے کہ آپ مجھے طلاق کے مسائل بتلائیے، آپ مجھے رجوع کے مسائل بتلائیے، آپ مجھے بے شرع کے احکامات بتلائیے، مجھے بتلائیے کہ مرابحہ کیا ہے، مجھے بتلائیے تولیہ کیا ہے، مجھے بتلائیے بیع السلم کیا چیز ہے، مجھے بتلائیے مضاربہ کیا چیز ہے، یہ ایک الگ موضوع۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی آخرت سنوارنا، اور اللہ نے جو ہم کو 30 دن 29 دن ہم کو آمادہ کیا، ہماری ٹریننگ کی لعلکم تتقون کے لیے، تو اب ہم اس وقت تربیتی یافتہ ہیں، ہمارے جسم اس وقت گرم ہے، ہماری نفس بھی ان چیزوں کا عادی ہو چکا ہے، اور ہمارے دیگر معاملات بھی اس وقت شریعت کے مطابق ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم کسی دینی کام سے جڑ جائیں، کسی خانقاہ سے جڑ جائیں، کسی دعوت تبلیغ کے کام سے جڑ جائیں، کسی اہل اللہ سے جڑ جائیں، کسی علماء سے رابطہ کر لیں، تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیسے ترقی ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ اور یہ چیز ہمارے اندر پیدا کب ہوگی؟ جب ہم اس کے کسی اسپیشلسٹ، ظاہر کے لیے ظاہر کے اسپیشلسٹ اور باطن کے لیے باطن کے اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں، اور رابطہ کر کے ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ بھائی دیکھو، مجھے بھی اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو بھی اپنی قبر میں جانا ہے، اور ہم سب یہاں پر آئے ہیں محنت کرنے کے لیے، ہم دارالعمل میں ہیں، اور ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے نوکر نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام نہیں۔ نوکر 8 گھنٹے کا ہوتا ہے، 2000 روپے اس کی تنخواہ ہوتی ہے۔ اگر وہ ہم سے سوال کر لے کہ صاحب جی آپ نے یہ 2 چیزیں زائد کیوں منگوائی ہیں، پہلے آپ اس کی لاجک بتلا دیجئے، اس کے بعد پھر میں آپ کی بات مانوں گا، تو ہم کان سے پکڑیں گے، اس کو نکال دیں گے، تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا؟ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا خالق، اللہ ہمارا مالک، اللہ ہمارا پالنہار، اللہ ہمارا رزاق، اللہ ہمارا نافع۔ اس اللہ سے آج کل یہ ٹاک شو کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر ایک عجیب مزاج بنا دیا گیا معاشرے کا، کہ ان کے اندر یہ مزاج بنا دیا ہے یہ حکم کیوں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے کبھی یہ بات منقول نہیں ہے، حالانکہ وہ فصیح تھے، بلیغ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، اس کے باوجود انہوں نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ حکم کیوں ہے۔ اگر اس کی لاجک سمجھ میں آئے گی تو میں عمل کروں گا، اگر لاجک سمجھ میں نہیں آئے گی تو میں عمل نہیں کروں گا۔ یہ ایک شیطانی طریقے واردات ہے۔ تو اس وقت پورے معاشرے کو اس طریقے واردات کے ذریعے سے حادثے کا شکار کیا جا رہا ہے کہ ان کے مزاج کے اندر یہ بات پیدا کر دی گئی ہے۔ سوال کرو کہ اللہ نے حکم کیوں دیا؟ اللہ ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، اور اللہ نے وہی وہاں نازل کی جہاں انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو اب جو چیز ہمارے عقل کے ورا ہو، ہمارے عقل کے اندر نہ ایک چیز ہوتی ہے خلاف العقل۔ خلاف العقل جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ سونے کے ترازو پر آپ لوہا تولنے لگے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ورائے ترازو ہے، یعنی ترازو کے اندر آ نہیں سکتا، ترازو اس کو تول نہیں سکتا، ترازو میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر جو چیز تولے جائے گی تو تولنے والے کا قصور ہوگا، ترازو کا قصور نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے آج کے زمانے کے اندر جو شرعی احکامات کے اندر اپنی عقلوں کو پیش کر رہے ہیں اور اپنی عقل کی بنیاد پر لاجک پیش کر کے بیوقوفانہ فلسفے، بیوقوفانہ باتیں، ہاں میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایسا ہوگا، اور برہنہ بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے اور بڑی زبردست باتیں ہو رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں دین پھیل رہا ہے۔ دین نہیں پھیل رہا، در حقیقت شیطان کی جماعت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ ہم کو اپنے ظاہر کو باطن کے اور باطن کو اپنے ظاہر کے موافق کرنا ہے۔
ورنہ جس کا ظاہر باطن کا ساتھ نہ دے، باطن ظاہر کا ساتھ نہ دے، اس کو قرآن نے منافق کہا ہے، اور منافق کو بہت بڑی سزا قرآن نے ذکر کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو منافقین کی صف سے نکالے۔ دوسری بات یہ کہ عوام کے اندر بہت سی باتیں ایسی جس کا تعلق نہ شریعت سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، وہ مشہور ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم نے جو دین سیکھا اپنی امی سے سیکھا، اپنے ابو سے سیکھا، وقت تو کوئی نکالا نہیں، تو اس کے نتیجے میں ہماری امی ایسا کہتی تھی، ہمارے ابو ایسا کہتے تھے۔ بے شک ان کی علم میں یہ بات تھی، لیکن آپ کے پاس آج وسائل ہیں، آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے جامعات ہیں، ان جامعات میں جائیے، دارالفتہ ہے مستقل، وہ آپ کی خدمت کے لیے لگا ہوا ہے، اور بڑے بڑے جامعات میں علماء ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں، آپ ان سے رجوع کیجئے، معلوم کیجئے۔ اب آج کل ایک عجیب غریب بات مشہور ہوئی ہوئی ہے عوام کے اندر، وہ بات یہ مشہور ہوئی ہوئی ہے کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد اس کی لاش کو، اس کی روح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت کھڑی ہوتی ہے، اور جماعت کھڑی ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد قرضہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں قرضہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ نقل کفر نہ باشد۔ تو یہاں پر پھر سوال کرتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے کہ بھائی تم لوگ اس کا قرضہ ادا کرو گے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم یہ قرضہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلو ہم بھی نماز نہیں پڑھ رہے، صحابہ بھی نماز نہیں پڑھیں گے، ابو بکر تم ان کی نماز پڑھا لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پرلے درجے کا جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کی بنیاد پر پتہ نہیں کتنی خرافات کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ تو ایسی خرافات سے بچیے، اور علم، صحیح علم حاصل کیجئے۔ جس طریقے سے آپ اپنے کسی ایجوکیشن سینٹر میں داخلہ لینے جاتے ہیں تو آپ 10 آدمیوں سے پوچھتے ہیں کہ بتلائیے کون سے پروفیسر وہاں پر ہیں، اور کون سے طریقے پر نظام تعلیم وہاں رائج ہے، وہاں کے پڑھنے والوں کی کیا پوزیشن رہی ہے۔ تو ہم دنیا کے معاملے میں اتنے حساس، اور دین جس کا آخرت سے معاملہ ہے اور دنیا سے معاملہ، اس سلسلے میں ہم سنی باتوں کو کیوں نقل کر دیتے ہیں؟ اسی طریقے سے ایک اور گندی بات چل رہی ہے، وہ گندی بات یہ چل رہی ہے کہ یورپ سے بہت سارے لوگ گارمنٹس سلوانے کے لیے یہاں بھیجتے ہیں، پاکستان آرڈرز ملتے ہیں، تو اس میں آج کل صلیب آ رہی ہے۔ کئی گارمنٹس والے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا آرڈر آیا ہوا ہے، اور اس آرڈر کی بنیاد پر ہم کو یہ صلیب بنانی ہے، اور آرڈر بھی بہت بڑا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ بعض چیزیں جس کا تعلق شعار سے ہوتا ہے، جیسے اسلام کے شعار ہیں، اذان اسلام کا شعار ہے، نماز اسلام کا شعار ہے، اور بیت اللہ اسلام کا شعار ہے، قرآن اسلام کا شعار ہے، داڑھی اسلام کا شعار ہے، حجاب اسلام کا شعار ہے، یہ اسلامی شعار ہے۔ اسی طریقے سے جو چیزیں کسی مذہب کا شعار ہوتی ہیں، ان کی تعظیم کرنے سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی صلیب گلے میں پہن لے اور تعظیم کی نیت سے پہن لے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایسی جو چیزیں آ رہی ہیں، آپ ان سے کہیے ہم یہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا بہت بڑا آرڈر ہے، میں نے کہا آپ کہیے اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ رزاق۔ اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ان صاحب نے منع کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو دوسرا آرڈر اسی پارٹی سے دلوایا، اچھا دلوایا۔ اور اس کے مقابلے بہت سے لوگ ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو صلیب کی شٹیں بنا بنا کے دے رہے ہیں اور عام لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک کے اندر بعض نوجوان لڑکے، عجیب حالت ہے، ہندوستان کی فلموں میں دیکھا لال رنگ کا یا پیلے رنگ کا کڑا یا ڈورا اپنے ہاتھ میں باندھا ہوا ہے، تو آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے نوجوانوں کے ہاتھ میں لال رنگ کا ڈورا ہے۔ یہ در حقیقت ہندوؤں کی نشانی ہے، ان کا شعار ہے۔ جو لڑکے ایسا کر رہے ہیں وہ اپنے ایمان کی تجدید کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کاٹ کے پھینک دیں۔ اسی طریقے سے بہت سے لڑکے ایسا کر رہے ہیں کہ صلیب کی بنی ہوئی شرٹیں پہن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ خطرے کی بات ہے، ایمان سے خارج ہونے والی باتیں ہیں، ان کو اتنا ہلکا سمجھی نہیں، اتنا معمولی معاملہ نہیں ہے۔ تو لہذا ایسی شرٹیں نہ بنائیں اور نہ ہی ایسی شرٹیں خود پہنیں، اور نہ ہی کسی بھی مذہب کا کوئی شعار ہو اس کو اپنائیں۔ جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گلے میں زنار ڈال دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، صلیب ڈال لیتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
تو اسی طریقے سے ایسی شرٹیں جن کے اوپر کوئی یہودی شعار کی علامت ہے یا کوئی عیسائی شعار ہے یا ہندو شعار ہے، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ اپنے ظاہر کو بھی اللہ کے رسول کے مطابق بنا لو، اپنے باطن کو بھی اللہ کے رسول کے مطابق بنا لو۔ اور اگر ایسا نہیں کیا اور گناہ کے اندر مبتلا رہے تو اللہ رب العالمین پھر 7 سزائیں دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین گناہ گاروں کو پھر 7 سزائیں دیتے ہیں۔ سب سے پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی ناشکرہ ہو جاتا ہے، ناشکرہ ہو جاتا ہے، اور ناشکرہ ہونے کے نتیجے میں پھر اللہ رب العالمین 2 عذاب نازل کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے کانت قریۃ آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ایک بستی تھی جو امن سے رہتی تھی اور اللہ رب العالمین نے اس کو بڑا سکون دیا تھا، بڑی راحت دی تھی، اور اس کے رزق کی بھی فراوانی تھی، اس کا ایکسپورٹ بھی اچھا تھا، امپورٹ بھی اچھا تھا۔ فأذاقها اللہ لباس الجوع فکفرت بأنعم اللہ، اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکرے ہو گئے۔ تو ناشکرے ہونے کے نتیجے میں اللہ نے 2 عذاب دیے ان کو، ایک عذاب دیا بھوک کا اور دوسرا عذاب دیا بد امنی کا۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہم بے شک ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر کے اوپر روتے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے باطن کا محاسبہ کریں اور دیکھیں ہمارے باطن کے اندر کون سے گناہ ایسے داخل ہو گئے جس کی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو گناہ کرنے والے کو یہ ایک سزا دی جاتی ہے۔ دوسری سزا یہ دی جاتی ہے کہ اس کے قلب پر زنگ لگ جاتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تیسری سزا یہ دی جاتی ہے کہ گناہگار کے دل کے اندر ظلمت پیدا ہو جاتی۔ ایک بزرگ فرمائے لگے کہ میاں ظلمت کو تو ہم جیسے کمزور لوگ نہیں پہچانتے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی آدمی بدبودار مکان کے اندر رہ رہا ہو اور آپ اس کے مکان میں جائیں تو 1 منٹ آپ نہیں کھڑے رہ سکیں گے، اور لیکن اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ اس گھر کے اندر بدبو بھری ہوئی۔ تو اسی طریقے سے جب آدمی معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے قلب کے اوپر ظلمت چھا جاتی ہے۔ ظلمت چھا جانے کے نتیجے میں پھر اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بے وقوف ہو جاتا ہے، باولا ہو جاتا ہے۔ چوتھی سزا جو دی جاتی ہے، وہ چوتھی سزا یہ دی جاتی ہے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ باتیں جو شریعت کی بالکل عام سینس کی ہیں، کامن سینس کی ہیں، عام فہم باتیں ہیں، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی، اور پاگلوں کی باتیں جو اتنی گھوم کر کہیں سے آتی ہیں وہ سمجھ میں آتی ہے، بڑی لاجیکلی بات ہے۔ میں ایک مثال عرض کروں کہ جیسے شیطان کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو شیطان بھی روشن خیال تھا بہت، تو شیطان نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے دریافت فرمایا کہ شیطان تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ تو کہنے لگا انا خیر من، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اور اس نے لاجک پیش کی، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، لہذا افضل مفضول کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ یہ بالکل پلے درجے کی بیوقوفی کی بات ہے، آگ بھی مخلوق ہے اور مٹی بھی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، خالق نے مخلوق کو حکم دیا، اب یہاں افضل مفضول کا کوئی چکر ہی نہیں۔ تو اس طرح عقل خراب ہو جاتی، اور پھر آدمی کامن سینس کی باتیں بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ پتہ نہیں مولویوں نے ٹھوک دیا ہے، اور یہ مولویوں کی باتیں یہ فرسودہ فنڈامنٹلسٹ لوگ ہیں، ہم کو روشن خیالی سے روکتے ہیں۔ حالانکہ کسی مولوی نے نہیں کہا آپ سائنس نہ پڑھیے، ٹیکنالوجی حاصل نہ کیجیے، آپ یہ علوم میں ترقی نہ کیجیے۔ مولوی جو مخالفت کرتا ہے وہ یہ مخالفت کرتا ہے بھائی آپ ننگے نہ پھریے، آپ اپنی بہو بیٹیوں کی عصمت کا خیال رکھیے، آپ پاک دامنی کو فروغ دیجیے۔ یہ وہ چیزیں جو اس کا فطرت تقاضا کرتی ہے، فطرت تقاضا کرتی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور شیطان کہتا ہے دیکھو مولوی نے تمہیں ترقی سے روک دیا۔ اگر آج یورپ نے ترقی کی تھی تو وہ ترقی اس لیے کی تھی کہ اس نے ہمارے اندلس سے سارے ذخائر چرائے تھے، اور وہاں سے ہماری سائنس ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہماری مہارت تھی، اور ہمارے بڑے بڑے اساتذہ، جن اساتذہ نے عجیب عجیب غریب غریب سائنسی ایجادات کی، اور مغرب دعویٰ کرتا ہے 1500-1600 سال کے اندر جا کر کہ یہ ہماری ایجاد ہے اور ہمارے فلاں اسکالر نے اس کو ایجاد کیا، اس سے 500 سال پہلے اندلس کے قرطبہ کے اندر ریکارڈ میں یہ چیزیں موجود تھی کہ مسلمان اس سے استفادہ کر رہے تھے۔
مسلمانوں نے اپنی ساری مایا کو برباد کر دیا اور ان کا ناچنا گانا تھرکنا ننگ دھڑنگ پھرنا. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی مردوں کو چاہیے ٹخنوں کو کھول لیں اور عورتوں کو چاہیے اپنی ٹخنوں کو ڈھانپ لیں. اس وقت بات سمجھ میں نہیں آئی اور اب ایک انگریز چونکہ پہن کے نکل آیا تو لہذا ہماری عورتوں نے گھٹنوں تک اپنی شلواریں کر لی اور ہمارے مردوں نے چڈے پہن لیے اور بازار میں نکلتے ہوئے اب شرم نہیں آ رہی. اسی طریقے سے کسی ایکٹر نے اپنی شرٹ کو پھاڑ لیا, اپنی پتلون کو پھاڑ لیا, اب ہم کو نظر نہیں آ رہا, ہم پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے نکل رہے ہیں. اس وقت حضور کی سنت پہ عمل کرنا مشکل ہو رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم داڑھی رکھ لو. اب اس وقت ہم کو سمجھ میں ہم داڑھی رکھ کے کیسے نکلیں, لیکن ایک پگلے نے چگی داڑھی رکھ لی بالکل ٹھڈی کے اوپر, جیسے کوئی مکھی بیٹھی ہوئی ہے یا کوئی گندگی کا کیڑا بیٹھا ہوا ہے, لگا کے پھر رہے اور بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. اسی طریقے سے کسی نے ایک لکیر بنا لی, اب وہ لکیر بنا کر بیوقوفوں کی طرح پھر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم بڑے اچھے ہیں. تو یہ عقل خراب ہونا اسی کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کامن سینس کی مثالیں دے رہا ہوں میں. آپ یہ دیکھیے کہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ وہ جگہیں جو شرم و حیا کی ہوتی ان جگہوں کو چھپانا چاہیے. یہ انسان کی سلیم الفطرت, انسان کی عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے. لیکن ایک فیشن پتہ نہیں کس باولے نے ایجاد کر دیا اور مسلمان بیوقوفوں نے بھی اس کو اپنا لیا. وہ کیا, پتلون کو اپنی کمر پہ باندھنے کی وجہ اپنے ہپس پہ باندھتے ہیں. اب یہ ایسا پاگل پن ہے کہ پہلے زمانے میں کچھ عرصہ پہلے اگر کوئی ایسا کرتا تو کہتے میاں کیا کمر تمہاری پتلی ہو گئی ہے, کسی کام کے لیے کچھ کھایا کرو. اور اب ہم نے شو کے اندر اس کو اپنے وہاں لگا لیا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا, نماز کے اندر آتے ہیں, کتنے نمازی بھائیوں نے بتلایا کہ نماز میں آتے ہیں, رکوع میں گئے, سجدے میں گئے, پوری سطر کھل گئی. اور سطر کا ڈھانپنا فرض ہے, فرض. اب آپ بتلائیے نماز پڑھنے نماز نہیں ہو رہی اور دوسروں کی نگاہ بھی خراب ہو رہی ہے اور تشویش پیدا ہو رہی ہے. تو یہ حیا کے خلاف, یہ کامن سینس کی باتیں ہیں. لیکن گناہوں کے نتیجے کے اندر اب یہ کامن سینس کی باتیں کامن نہیں رہی, یہ پیچیدہ لگ رہی. اور پیچیدہ باتیں کہ کوئی آدمی اپنی شلوار اتار سکتا ہے, وہ ہم پتلون کو نیچے کر کے خشک خرم پھر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت عقل مند اور بہت ماڈریٹ مسلم ہیں. یہ ماڈریٹ مسلم نہیں, پاگل مسلم ہے, بلکہ مسلم کا لبادہ اوڑھے ہیں. تو یہ تمام باتیں بڑی عجیب غریب ہیں, ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. تو چوتھی سزا یہ دی جاتی ہے گناہوں کے نتیجے میں عقل خراب ہو جاتی ہے. پانچویں سزا یہ دی جاتی ہے کہ جب بے حیائی عام ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ قسم قسم کی بیماریاں وجود دے دیتے ہیں. سوائن فلو اور دیگر بیماریوں کا نام پڑھتے چلے جائیے اور مغرب میں جائیے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ مغرب کے اندر بہترین روڈیں ہیں, بہترین سہولیات ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے راشن لے کے آتے ہیں تو اس راشن کے ساتھ دوائیں ڈپریشن کی ایسے لے کے آتے ہیں جیسے انڈے ڈبل روٹی لائی جاتی ہے, اور اسی طریقے سے مختلف قسم کی بیماریوں کی دوائیں لے کے آتے ہیں. یہ سب کیا ہے, سوچنے کی بات ہے. پھر چھٹی سزا یہ دی جاتی ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش روک دیتے ہیں. اور ساتویں سزا یہ دی جاتی ہے کہ قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں, رمضان مبارک ابھی ابھی گزرا ہے. اللہ رب العالمین نے ہماری تربیت کی بھی ہے, ہم فوراً ہی کسی اچھے اللہ والے سے وابستہ ہو جائیں, اچھے کسی دین کام سے جڑ جائیں, چاہے اس کے لیے 15 منٹ دیں, آدھا گھنٹہ دیں, لیکن وقت نکالیں. جس طرح ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو کیا ہم آفس سے چھٹی نہیں کرتے, ہم اسی طریقے سے دیگر معاملات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو کیا ہم اپنے تقاضوں کو پس پش نہیں ڈالتے. تو یہ ہماری آخرت کا معاملہ ہے, ہماری خبر کا معاملہ ہے. تو اس آخرت اور قبر کے معاملے کے بھی کچھ وقت نکالیں, اور نکالنے کے بعد اللہ رب العالمین نے بڑی سہولیات رکھی ہوئی ہیں. جگہ جگہ جامعات ہیں, جگہ جگہ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں, جگہ جگہ دعوت تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. آپ کسی کے ساتھ جڑ جائیے اور علماء سے ضرور رابطے میں رہیے اور علماء سے پوچھتے رہیے کہ یہ بات صحیح ہے, غلط ہے, کیسی ہے, مجھے کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. آپ 1000 دفعہ پوچھیں گے, علماء آپ کو منع نہیں کریں گے. اور ابھی کراچی کا اجتماع بھی چل رہا ہے, تو کراچی کے اجتماع میں بھی اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالیں, کچھ وقت دیں, بیانات سنیں بزرگوں کی, ان کی قربانیاں ہیں اور سارے عالم کے اندر اس کام کے اثرات ہیں, تو ہم اس کام میں بھی کچھ حصہ ڈالیں. تو جو بھی دین کی کوئی صورت بھی دین کی اس وقت چل رہی ہے, اس کے لاجیکلی فلسفے پیش کرنے کے بجائے, اس کی حکمت و بصیرت تلاش کرنے کے بجائے, اور
اسی طریقے سے اس کے اوپر اعتراضات کرنے کے بجائے ہم کو چاہیے کہ دیکھیں جب ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے تو ایمرجنسی نافذ کے اندر عام قوانین نہیں چل رہے ہوتے ہیں. اس وقت امت مسلمہ پر ایمرجنسی نافذ ہے کیونکہ مسلمانوں کے زمینوں پہ قبضہ ہوا، مسلمانوں کی دیگر چیزوں پہ قبضہ ہوا، ساری ظلم و بربریت کیا گیا، انتہا کی گئی، بمباری کی گئی، فاسفورس بم مارے گئے، سب کچھ کیا گیا. وہ بھی چلیے گزر گیا، وہ مر گئے، ایمان کی حالت میں گئے، انشاءاللہ معاملہ آخرت میں اچھا ہو جائے گا. لیکن اب اس کے بعد جو واردات ہو رہی ہے وہ واردات یہ ہو رہی ہے کہ ایمان کی ایک اہم متاع جو انسان کے اپنے دل کے اندر چاہے دبی چنگاری کی صورت میں موجود ہے، وہ موجود ہے، اس کو بھی چھین لینا چاہتے ہیں. میڈیا کے ذریعے سے، مختلف تحریکوں کے ذریعے سے، مختلف طریقوں کے ذریعے سے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے. تو یہ وقت ایمرجنسی کا ہے. اس ایمرجنسی حالت کے اندر ہمیں اپنے دین سے جڑ جانا ہے اور اپنے دین سے جڑ کر اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. اللہ رب العالمین مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہ اکبر.